السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں کیونکہ رب کا بھی حکم ہے کہ اے ایمان والو تم میری محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور علامہ صحاوی جو ہے وہ تو مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بخیل کے ساتھ وہ بزدل اور نامرد بھی ہے۔ سورہ ابراہیم شروع کریں گے تو اس وجہ سے درود ابراہیمی آج ہم پڑھیں گے، اور اس کا مقام بھی آپ جانتے بہت زیادہ ہے۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا بھی ساتھ کہہ سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آج ابتدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس سورہ مبارکہ کے 7 رکوع ہیں، 52 آیتیں ہیں، 861 کلمات، 3434 حروف پہ مشتمل یہ مکی سورہ مبارکہ۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جس کا ترجمہ رب کریم جانتا ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یا ان کے طفیل جن کو اللہ نے سینوں کے روشنی سے منور کیا ہوا ہے۔ کتاب کتاب انزلناہ، نون کھڑی زبر نہ مانا ہوتا ہے ہم ہو، ہم نے اسے اتارا ہے، اس کتاب کو، یہ شانوں والی کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، الیکا آپ کی طرف۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ آپ کی طرف اتارا ہے۔ کیوں؟ وجہ بتائی، لتخرجا، تاکہ تخرجا، تاکہ تم نکالو، ناسا، ناس تو لوگوں کو کہتے ہیں، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں کہاں سے، من الظلمات، تاریکیوں سے۔ یہاں دیکھیں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف۔ نور تو ایک ہے نا، سیدھا رستہ تو ایک ہے، اور غلط رستے، تاریکیاں تو بہت زیادہ ہے نا، اندھیرے بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے نور یعنی ہدایت اور عرفان کی طرف نکالیں یا لے آئیں، یعنی اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کریم کی اذن سے، حکم سے، الی صراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کتنی دفعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ صراط العزیز، عزیز کہتے ہیں غالب کو، عزت والا، غالب۔ رب کریم یہ غالب ہے، آپ تو جانتے ہیں نا، سونا رب حمید، جیسے ہم نے درود ابراہیمی میں بھی پڑھا تھا، تو حمید کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، کیا جو اس قابل بھی ہو جس کی تعریف کی جائے، اور اسماء حسنہ میں سے یہ سراہا ہوا حمید کے، اللہ کے اذن سے، یعنی عزیز اور حمید کے راستے کی طرف۔ ایک تو واضح کر دیا کہ ظلمات زیادہ اور نور ایک، دوسرا عزیز اور حمید اللہ کی صفات میں سے، یہ سونے نام ہے۔ فرمایا کہ اللہ الذی، وہی اللہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے ملک میں، اختیار میں، قبضے میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، بربادی کو، تباہی کو، کفار کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں؟ من عذاب شدید، سخت عذاب کے باعث یا سبب،
اور کفار کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے بربادی ہے، خرابی ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یستحبون وہ پسند کرتے ہیں، حب کہتے ہیں محبت کو، پسند کرنے کو، وہ جو پسند کرتے ہیں دنیوی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ وہ ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اور کس کے لیے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو راہ خدا سے روکتے ہیں، یعنی دوسروں کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ ایک تو سیدھا سیدھا ہوتا ہے روکنا، دوسرا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ یبغونہا وہ چاہتے ہیں، بغا یبغی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں اس میں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو عوجا ٹیڑھا کر دینا، عوجا کجی پیدا کر دینا، شک پیدا کر دینا۔ کیونکہ دیکھیں اس کی بہت ساری صورتیں، ایک تو ہوتا ہے لوگوں کو سیدھے راستہ اختیار کرنے سے سیدھا سیدھا روک دینا، دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دینا، شبہات ڈال دینا، یا ہیلوں اور بہانوں سے دل کے اندر سے قدر مٹا دینا، اور آخرت کی بجائے دنیوی زندگی کو پسند کرنا، اور لوگوں کو ایسے الجھا دینا کہ بس بندے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اور یہ لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو دل کے اندر ایک شک ڈال دیتے ہیں۔ جب علم نہیں ہوتا تو زیادہ وار اسی پہ ہوتے، علم والوں پہ بھی وار ہوتا ہے، ایمان ہوگا تو وار ہوگا، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ، علم کے ساتھ بندہ بچ سکتا ہے۔ اور آج تو یہی ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ تراجم کو بھی اپنے طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور ہر چیز کو اپنے اینگل میں، اور یہ تباہی اتنی زیادہ پھیل رہی ہے، ابھی تو ابتدا ہے، اتنی پھیل رہی ہے کہ لوگ ابھی قرآن و حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر جو قریب آ رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا ان پہ خاص فضل ہے تو وہ قریب آ رہے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ وہ جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور ان کے لیے بھی ہلاکت ہے جو راہ راست کو ٹیڑھا بنا دینا چاہتے ہیں، یا کجی ڈال دینا چاہتے ہیں، یا جو شک ڈال دینا چاہتے ہیں، یا کہہ سکتے اس میں کجی چاہتے ہیں۔ اولئک، یہ جن کی باتیں ہو رہے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں فی ضلال بعید، بڑی دوری کی گمراہی میں ہیں، پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو، الا مگر، ما اور الا یہ دونوں آپ کو دیکھنا پڑیں گے، دونوں طریقے سے، یا معنی میں آپ کو آسان طریقے سے کروانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایک تو سیدھا سیدھا لفظی کو، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر الا بلسان، لیکن اس کی زبان کے ساتھ، یعنی جو زبان اس ایریے کی ہوتی تھی اسی میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ایریے میں تشریف لائے وہ عربوں کا تھا تو عربی زبان، تو قوم ہی اس کی قوم کی زبان کے ساتھ اللہ نے بھیجا رسول، یہ تو سادہ ترجمہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ، یعنی اس قوم کی زبان میں ہی وہ نبی بھیجا۔ کیوں؟ لیبین لہم، بیان کرنا، وضاحت کرنا، ڈیٹیل بتا دینا، ایکسپلین کرنا، کھول کے بیان کرنا، وضاحت بھی بتائی۔ اور وہی سونا رب جو ہے وہ جانتا ہے نا، فرمایا تاکہ وہ بیان کرے احکام الہی کو ان کے لیے، یعنی کھول کر بیان کرے احکام الہی کو ان کے سامنے، ڈیٹیل بتائے، وضاحت بتائے۔ اور سننے والا آپ کو پتہ ہے کہ جب اسے پتہ ہے یہ ہماری زبان میں ہے تو وہ دھیان سے سنتا بھی ہے، پھر سمجھنا ہے تو پھر مزید وضاحت بھی کر لیتے ہیں۔ اور اپنی زبان میں آپ کو پتہ ہے ایکسپلین کرنا بھی بہت ایزی ہوتا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ اللہ تو اپنے علم سے جان لیتا ہے نا، اللہ تو اپنے علم سے جان لیتا ہے کہ کون ہے جس نے آگے جا کے کیا گل کھلانے۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ چلا، کیا ایک آخرت کے بجائے دنیوی زندگی کو پسند کرنا یہ بھی درست طریقہ نہیں، جہاں پرماننٹ رہنا ہوتا ہے وہیں پہ اگر آپ تیاری کر کے نہیں جاؤ گے تو حال کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے، اور آخرت کی بجائے دنیا میں ہی رہنے کو پسند کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے،
تو وہ اس آیت کی عموم میں داخل ہے، وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو جو دین کے لبادے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ تو پرلے درجے کے منافق ہیں۔ اس کی مزید ہم انشاءاللہ جب تفسیر کی ہوگی تو اس میں جانیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ بات کفار کام نہ کر سکے جو آج اپنے کر رہے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنے کے لیے بڑی دگ و دو کی گئی تھی، کیونکہ کفار کا آج بھی یہی خیال ہے، پہلے بھی یہی خیال تھا کہ اگر مسلمان کو مٹانا ہے تو ان کے دل سے رسول اللہ کی محبت کو نکال دو، یہ خود بخود ایسے جیسے ہوتے ہیں نا ریت کی طرح گر جائیں گے۔ اس ٹائم تو اٹھے تھے حضرت علامہ اقبال کی محمد سے وفات ہونی تو ہم تیرے ہیں، اور بہت ساری اس قسم کی اشعار بھی بتائے تھے اعلیٰ حضرت، اور بڑی بڑی ہستیاں اٹھی تھیں۔ ابھی اللہ کس سے کام لیتے یہ تو رب سونا ہی جانتا ہے، لیکن کفار اور مشرکین جو کام نہ کر سکے آج وہی جو دلوں میں شک ڈالنے والے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ فرمایا کہ پس گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، وہ یہدی من یشاء، اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ العزیز الحکیم، وہی عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز کا معنی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، عزیز اور حمید کے تحت کہ غالب ہے، عزتوں والا ہے۔ حکیم کا معنی بھی آپ جانتے ہیں، دانا ہے، حکمتوں والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ بہت ساری نشانیاں تھیں اور بہت عام جو ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، وہی زیادہ اہم بھی تھی۔ کون سی؟ عصا کی۔ عصا کبھی تو پتھر پہ مارا جاتا ہے اور اتنے زیادہ 12 چشمے ایک ہی وار میں نکل آتے ہیں، اور 12 قومیں پانی پیتی ہیں، 12 قبیلے پانی پیتے ہیں، اور کبھی وہی عصا لگتا ہے تو وہ اتنا دریا بہنے والا ہے جو بڑی بڑی چیزوں کو ڈبونے والا، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور وہی عصا کبھی جادوگروں کے سامنے ہوتا ہے تو ان کی ساری رسیوں کو کھا جاتا ہے، جو سانپ کا روپ دھاری ہوئی تھی، نہ موٹا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، اور دوسرا کون سا تھا؟ ہاتھ والا۔ تو بہرحال بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور انہیں کیا حکم دیا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ یہاں بھی پیچھے جو پڑھ چکے ہیں ظلمات، اور یہاں بھی وہی ظلمات، اندھیرے، اور نور پیچھے بھی ہم پڑھ کے آ چکے، روشنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور انہیں حکم دیا کہ اپنے قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف نکالو، یعنی لے جاؤ۔ وذکرہم، اور ان کے سامنے ذکر کرو، یاد دلاؤ پیچھے جو واقعات ہو چکے ہیں۔ بے ایام اللہ، ایام کہتے ہیں نا، ایام یوم کی جیسے دن، اس دن یہ ہوا تھا، اس دن وہ ہوا تھا، وہ نعمت آئی تھی۔ تو ایام کا معنی کیا ہے؟ نعمتیں، ایام نعمتیں۔ اور پھر گزشتہ واقعات بھی، کہ آپ کو دیکھو ہوتا ہے نا ایک بندہ بات کرے کہ آپ کو ہم لوگوں نے اتنی اتنی مصیبتوں سے نجات دی۔ آگے مزید وضاحت آئے گی، وہ آپ قرآن کریم کی بھی آپ سن لیں گے کہ کس طرح ہم نے فرعون سے بچایا ہے، یہ سب کچھ۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا جب تذکرہ کہنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ آپ بتائیے، آپ کے لیے، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو ہمیں بھی تو جب بھی یہ دن آئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو قرآن و سنت کے طریقے سے، یعنی جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں یاد دلوانا چاہیے، اور پھر تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے شوق اور محبت کے ساتھ۔ کیا خیال ہے؟ جیسے پورا سال ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور جس رات قرآن کریم نازل ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر پوری سورہ مبارکہ ہے، یاد دلاتے کہ 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے، اور جس پہ قرآن نازل ہوا اس کی کتنی شان ہے۔ میں جب بھی پڑھتی ہوں نا یہ چیزیں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، مالک جس رات کو قرآن نازل ہوئے تو اس رات کو یہ فضیلت ہے۔ خیر ہم تو تھوڑے آمق لوگ ہیں نا، ہم لوگ وہ قدر کی رات تو ڈھونڈنے میں چلے گئے، ہے تو اچھی بات، لیکن قرآن کو بھول بیٹھے۔ اب اس رات کو یہ فضیلت جو قرآن سمجھ کے پڑھے، اس کی کیا کوئی شان نہیں ہے؟ خود بتائیے، آپ کی شان اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ صحیح سمجھے۔ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا، وہ آصف برخیہ، انہوں نے کتاب کا کچھ حصہ جانا تو کیا کام کر سکے، اور ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ ذرا بتائیے۔ اگر ہم بھی سمجھیں گے تو ہماری بھی اللہ شان
پڑھا سکتا ہے. اور پھر رسول اللہ کی کتنی شان ہے جن پہ قرآن کریم نازل ہوا. یہ ساری نعمتیں ہیں، تو آپ بھی نعمتوں کو یاد کیا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو علیکم جو تم پر ہوئی. اور جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسان کو یاد کرو، کون سا یہاں بتایا جا رہا ہے؟ اذ انجاکم نجات، جیسے رہائی پانا، نجات پانا، جب اس نے تمہیں نجات دی تھی من آل فرعون، فرعونیوں سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے. مزید وضاحت کی کیسا عذاب؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. کتنا مشکل ہوتا ہے ذبح کرنا، اور جب پتہ ہو کہ میرے بیٹے نے ذبح ہو جانا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کی نوکرانیاں بنے. کتنا بڑا عذاب تھا. تو اللہ نے نجات دی. تو اس نعمت کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، تو تب بھی نا کہ یاد دلو، وہ تربیت یافتہ تھے نا. تو فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں احسانوں کو یاد کرو جو تم پر ہوا، جو اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور تمہارے فرزندوں کو ذبح کرنا اور پھر بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کریم کی طرف سے. وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور یاد کرو جب تمہیں مطلع فرمایا ربکم، تمہارے رب نے. اور یاد کیجئے جب تمہیں تمہارے رب نے اس حقیقت سے آگاہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو، یعنی احسانات پر شکر ادا کرو تو کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں مزید اضافہ کر دوں گا. ازید زیادہ اردو کا لفظ ہے نا، زیادہ کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، پیچھے تھا شکرتم، یہاں پہ ہے کفرتم. اگر شکر کرو گے تو زیادہ ہوگا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب شدید ہے. وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرنے لگو، ان تکفروا انتم، اگر تم ناشکری کرنے لگو، ومن فی الارض جمیعا، صرف تم ہی نہیں بلکہ جو بھی سطح زمین پر ہے سارے ناشکری کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ حمید ہے، بے پرواہ ہے، اس سے تو تمہارے شکر کی حاجت بھی نہیں. بندوں کی طرح تھوڑا ہے کہ اگر شکر نہیں ادا کیا تو وہ رس بیٹھے گا، نہیں، شکر کرو گے تو فائدہ اپنا ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور سب تعریفوں کا مستحق بھی ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں عزیز اور حمید، اور یہاں پہ غنی اور حمید. اور پھر ہم نے عزیز کے ساتھ ایک اور بھی پڑھا تھا، وہ کون سا تھا؟ یاد آیا؟ حکیم. چلیں جی وضاحت جان لیتے ہیں. یہاں تو ابتدا بڑی سونی کی گئی کہ یہ کتاب جو آپ کے قلب منیر پر نازل کی گئی ہے، کیوں؟ تاکہ کفر، شرک، بدعت اور فسق و فجور کے اندھیروں میں سے انسانیت کا کارواں جو بڑے عرصے سے ایسے سر مار رہا ہے، جن کے عقل کا چراغ بجھ چکا ہوا ہے، سابقہ انبیاء کی تعلیمات وہ بھی دھندلی سی ہو گئی ہیں، تو سینی ہدایت پذیری کے تمام وسائل تو وہ تو مفقود ہو گئے ہیں. محبوبہ آپ کو ہدایت کا وہ نیریتا باں عطا فرمایا جا رہا ہے جس کے مقدر میں غروب ہونا نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ انہیں اور صدقیوں سے بھٹکے ہوئے جو انسان ہیں راہ ہدایت کی طرف لے آئیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ محبوب کریم کو اجازت ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کا شرف بخشیں. میں نے آپ کو بتایا ظلمات تو بہت ہیں، روشنی تو ایک ہے، اور ہم لوگوں کو جو روشنی اللہ کے فضل سے ہمیں پیدائشی طور پہ مل گئی، قرآن کریم ہمارے پاس ہے، تو ہمیں اس روشنی سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. کیونکہ اگر ہم لوگوں نے فائدے تو اس کے بہت سارے ہیں، جیسے کسی کی روح اٹکی ہوئی ہے
تو اس کے سامنے اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، روح نکلنے میں بھی، اور بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. گھروں میں بے برکتی ہو تو پڑھا جائے تو برکات ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ پڑھنا چاہیے. لیکن اس کے تو اور بھی فائدے تھے، ہمیں وہ بھی حاصل کرنے. یہ تو حیات ہے نا، یہ تو حیات ہے. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے دکھ سے فرمایا کرتے تھے کہ اسے تو زندگی ملتی ہے، لوگوں نے اسے بھی مرنا ہی سیکھ لیا. یہ ہے جائز، ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ اس میں آپ اپنی سہولت، چاہے دینی ہے دنیاوی ہے، سب کچھ آپ قرآن کریم سے پا سکتے ہیں. جتنے سیپریٹ سبجیکٹ ہیں نا جو دنیا پڑھا رہی ہے، اگر آپ دھیان سے پڑھیں تو سارا کچھ آپ کو قرآن کریم سے مل سکتا ہے. پھر دنیا میں آپ کی عزت، نام، شہرت، جس کے لیے آپ صبح سے رات گئے تک لگے رہتے ہیں، وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی. صرف قرآن کریم، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. تو یہ نور ہر طرف سے جتنے اندھیرے ہیں ان کو دور کر دے گا. تو انشاءاللہ بولی اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایک تو ہوتا ہے اللہ کے راستے سے روکنا، دوسرا ہوتا ہے کجی ڈال دینا. اور یہ آج کل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ آپ کو جواب آتا ہے نہیں آتا، کم از کم دوسرے کو شک میں تو ڈال دو. تو ایسا ماحول بن گیا ہے، یہ ماحول مناسب نہیں. پی ایف میں ہم لوگ بی ایڈ کر رہے تھے، ایک لڑکی جس کو کوئی دین کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی، علم نہیں تھا، لیکن کسی لڑکی نے جس کو کچھ سمجھ دیا اور وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی، رات کو عبادت، اس نے جان بوجھ کے سوال چھوڑا. میں نے اسے پوچھا کیا تجھے اس کا جواب آتا ہے؟ اس لڑکی کو جواب نہیں آتا تھا. تو میں نے کہا کہ جب تمہیں جواب نہیں آتا تو پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی کم از کم میں جب نہیں کری تو اس کے اندر شک تو ڈال دوں گی نا. میں نے کہا کتنی غلط بات ہے، خود آپ صحیح کام نہیں کر رہے ہو تو اس سے بھی ہٹا رہے ہو. تو یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگوں کو خواہ مخواہ کے شک میں ڈال دینا، اور یہ غیر مناسب رویہ ہے. ایسا ہی کیا جا رہا ہے نا جیسے یہود تو نصارہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر سب کچھ موجود تھا. تو ان کے علماء کیا کرتے تھے، جو آج کل ہمارے علماء بھی یہی کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کرتے تھے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ضد پہ آگے ہوئے تھے، ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے، غلط بتاتے تھے، نہیں تو غلط تعویلیں کر دیتے، یا بتاتے تھے ایسے، یا کلیئر نہیں ہوتا تھا، یا بندے کو یعنی مزہ نہیں آتا، یا شک ڈال دیا جاتا تھا. اب جو سننے والے ایسے خالی برتن کی طرح، خالی بھانڈا ہمارے کہا جاتا ہے، خالی برتن کی طرح جو بھی اس میں ڈالا جائے اسے لگتا ہے کہ یہی جو ہے نا ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں بھی ابھی یہی چل چکا ہوا ہے کہ نہیں پتا اگلوں کو، لیکن وہ اگلے غلط تو سنتے سنتے خود بھی غلط ہو جاتے ہیں، اور جو یہ غلط کام تباہیاں پہنچاتے ہیں اتنا کافر اور مشرکین بھی نہ پہنچا سکے. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے. اور پھر بتایا کہ حضرت زید بن خدیر نے کہ مجھ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز تباہ کرے گی؟ تو میں نے کہا نہیں. فرمایا کہ اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی. اب دیکھیں دن بدن جو علم کا لبادہ اوڑے ہوئے اور مذہب کی آڑ لیے ہوئے نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں، اور امت کی وحدت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور سادہ لوگ اپنی تباہی کا سامان بھی سن کے کر رہے ہیں. اس لیے پہلے تو دور اور تھا، ابھی تو بڑے امتحان کا دور ہے. جو صحیح عقیدہ لوگ ہوں، میں تو کہوں گی صرف انہی کو سننا چاہیے. پھر عربی زبان میں نے آپ کو بتایا کہ آج تو عربی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں. ایک تو ہم تو عقیدت رکھتے ہیں یہ قرآن کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے، بہت بڑی شان ہے اس کی. لیکن دنیا میں بھی ابھی عربی زبان کا بڑا نام ہے. تو مزید وضاحت رب کریم نے یہ فرما دی کہ اس لیے تاکہ احکام الہی کی وضاحت کی جا سکے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت سارے معجزات بھی دیے تھے، اور پھر تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. کام ان کا بھی یہی تھا کہ نور کی طرف لایا جائے. لیکن خوش نصیب ہے ہم لوگ، ہم نے تو کوئی ایسی کاوش بھی نہیں کی
کچھ بھی نہیں کیا، ابھی پیدا ہی ہوئے تھے تو کانوں میں اذان ہوئی کہ تم رسول اللہ کے امتی ہو گئے ہو، جبکہ بہت سارے انبیاء نے دعائیں بھی کی تھی۔ اور یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے کہ خاص ایام کا، نعمتیں جیسے واقعات بہت سارے ہیں نا۔ حضرت ابی بن کعب، امام مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایام اللہ کی جب تفسیر فرمائی تو مراد کیا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے واقعات ہیں، جیسے قرآن کریم نازل ہوا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ من و سلوہ اور دریا میں راستوں کا بننا، یہ بڑی بڑی نعمتیں تھیں نا۔ پھر فرعونیوں کے ظلم سے بچ جانا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی، بچ جائے۔ اور پھر ہم لوگ دیکھیں کیسے خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو میں نے جیسے پہلے تذکرہ کیا کہ جس دن قرآن کریم نازل ہوا اس دن کو ہم لوگ بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی عقیدتوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں جس دن صاحب قرآن تشریف لائے، جس مہینے صاحب قرآن تشریف لائے، اس کی بھی احترام کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں عقل والوں کے لیے تو ایک مثال ہی بہت ہوتی ہے، بے وقوفوں کو تو ہر ایک کے بعد ایک فارمولہ بتانا پڑتا ہے، نہیں تو سمجھدار لوگوں کو ایک دفعہ فارمولہ بتایا جاتا ہے اور اس سے ہی وہ آگے سے اسباق جو نکال لیتے ہیں۔ جیسے جس رات قرآن کریم نازل ہوا، اس قرآن کریم کے ایک رات نازل ہوا تھا نا، آخری 10 دنوں کو فضیلت دی، پھر اس کی وجہ سے پورے مہینے کو فضیلت دی، پھر نوافل کا ثواب بھی کیا ہے فرائض کے برابر، اور ایک فرائض کا ثواب وہ بھی بہت زیادہ۔ اب ان دنوں کو شان قرآن کریم کی وجہ سے ہوئی کہ اس میں نازل ہوا، تو جن سینوں میں قرآن کریم میں آپ خود سوچئے کیا شان ہے، اور جو لوگ قرآن کریم سکھاتے ہیں ان کی کیا شان ہے، جو قرآن کریم صبح و شام رات ہر ٹائم محبتوں کے ساتھ وضاحتیں بھی بتاتے رہتے ہیں، جو تفاسیر لکھتے ہیں ان کی کیا شان ہے، اور جن پہ قرآن کریم نازل ہوا ان کی کیا شان ہے، اور جس رات رسول اللہ تشریف لائے ہوں گے، خود بتائیے ان گھڑیوں کی، ان مہینوں کی اس کیا شان ہے۔ وہ بڑی شان والا مہینہ ہے، تو اس کی بھی آپ قدر کیجیے، اور پھر تجدید ایمان کیا کریں۔ جیسے ہم پورا سال قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اس مہینے میں زیادہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں پورا سال رسول اللہ کا ہم جیسے تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس مہینے میں ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ کریں گے تو دلوں میں محبت آئے گی نا۔ تو خوشی کا اہتمام کرنا نصیبوں والے لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں چبھن ہوتی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، محبت ہے تو پھر چبھن نہیں ہو سکتی۔ ہاں، غیر شرعی کام ویسے بھی ناجائز ہیں تو ان دنوں میں خاص طور پر ناجائز ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے عیدیں تھیں، آپ جانتے ہیں بھی، چھوٹی عید بڑی عید، ابھی لوگ سو کے گزارتے ہیں، جاگتے ہیں تو فلمیں ڈرامے اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو جو ان عیدوں کا حال کیا ہے، ان عیدوں جیسا حال پلیز آپ لوگوں نے نہ کرنا ہے، نہ ہونے دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شکر ادا کرتے ہیں نا، اللہ اسے مزید دیتے ہیں۔ جب ہم شکر کریں گے، شکرانے کے طور پہ بیٹھیں گے، رسول اللہ کا تذکرہ کریں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمارے بچوں کے دل میں رسول اللہ کی محبت آئے گی، یہ محبت تو ساری محبتوں پہ غالب ہونی چاہیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد پر تعجب ہے کہ اس کے سارے کام خیر ہیں۔ یہ بات مرد مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر راحت پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو راحت اس کے لیے خیر ہے، اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ ہم کتنے لکی لوگ ہیں، اگر ہم لوگ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ہمارا اپنا ہے۔ اللہ خود جو کہتے ہیں کہ زیادہ کرتا ہوں، تو جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے، جس چیز سے بھی نوازے، آپ کو کیا چاہیے کہ شکر ادا کرنا ہے۔ تو شکر کا فائدہ کیا اللہ کو ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو غنی ہے، فوراً نے بتا دیا ہے، وہ تو غنی ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان کہ جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور جس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یعنی وہی ہے سونا جو اپنے بندوں سے
तौबा कबूल फरमाते हैं। हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह का फरमान, जो थोड़ी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता वो ज्यादा नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं करता, और जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। और अल्लाह ताला की नेमतों को बयान करना शुक्र है और उन्हें बयान न करना ना शुक्रिया। बहवाला शुआबुल ईमान। हजरत हसन फरमाते हैं कि मुझ पर ये बात वाज़ेह हुई, ये हदीस पहुंची है कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को नेमत अता फरमाता है तो उनसे शुक्र अदा करने का मुतालबा फरमाता है। जब वो शुक्र करें तो अल्लाह ताला उनसे उनकी नेमत को ज्यादा करने पर कादर है, और जब वो नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला उनको अजाब देने पर कादर है और वो उनकी नेमत को उन पर अजाब बना देता है। और सुनन अबू दाऊद में है रसूलुल्लाह का फरमान, हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को हर नमाज के बाद ये दुआ मांगने की वसीयत फरमाई गई थी। ये बहुत आसान है, आप सब जानते हैं। अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ रब्बे करीम, तो अपने जिक्र, अपने शुक्र और अपने अच्छे तरीके से अपनी इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। तो हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए। ये भी तो शुक्र है कि अल्लाह हमें कुरान करीम तू सुनवा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कुरान करीम का सुनना, एक एक लफ्ज रब का कलाम, मेरे महबूब का मोजज़ा, हमें इस पे भी शुक्र अदा करना चाहिए। और इसका क्या तरीका है कि हम सुने भी, समझें भी, इस पर अमल भी करें और मजीद इसको फैलाने में अपनी काविश का भी हिस्सा डालें। आप भी आपके सामने ये अल्लाह का शुक्र करो कि आपको रब्बे करीम ने अताउल कुरान की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म दे दिए। इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। कोई भी नेक काम जो आप करना चाहें तो आप जरूर हिस्सा डाल सकते हैं। सुन ले तो ये भी आपका हिस्सा ही हिस्सा है। अल्लाह को और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हम उनके भी मशकूर हैं जो लिखते हैं, जो लिखाते हैं, जो फॉरवर्ड करते हैं, और जो हमारे इदारों को बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन करने में, और फिर जो हमारे अखराजात है उसके साथ हमारे जिससे भी मुआवनीन है थोड़ी या ज्यादा करते हैं, अल्लाह उन लोगों की इज्जतों में, रिस्कों में, इल्म में, हिल्म में बरकतें नाजल फरमाएं। और अल्लाह हमें मजीद तौफीक दे कि हम मजीद इदारे भी, जो हमारी सोच है इंशाल्लाह, इदारे, मसाजिद सब कुछ बनाएं, ताकि हम लोग कयामत वाले दिन रसूलुल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने ये तो कह सकें कि हमने इतनी सी कोशिश की थी। अल्लाह हमारी काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।